Environmental Sociology, Topic 75. Re-emergence of infectious disease. Climate change کے ساتھ environmental issues کی وجہ سے which are prevailing in nature in the present day human society, infectious جو diseases ہیں وہ promote ہو رہی ہیں, زیادہ آ رہی ہیں دنیا میں. اس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو پیچھے ہمیں 1951 میں جانا ہوگا. re-emerging infections have been on the march since Korean fever was first identified in 1951, but it's only quite recently that the threat they pose to public health has been fully realized. اگر ہم جو انفیکشنز ہیں اور ڈیزیزز ہیں ان کی ہسٹری پہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے پہ غور کریں تو سب سے پہلے کورین فیور جو کورین پینسولا میں فیور آیا جس نے بہت سارے لوگوں کی جان لے لی 1951 میں ہوا. اور اگر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج جو پبلک ہیلتھ کنسرنز ہیں جو انوائرمنٹ نے جو تھریٹس پوز کی ہیں ہیومن سوسائٹیز کو تو اب ان کی جو ریئلائزیشن ہے وہ کورین فیور کے بعد آج یہ پبلک ہیلتھ کنسرنز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں. دا فیلئر ٹو اپریشیٹ دا تھریٹ ارلیئر ریفلیکٹ دا کمپلینسی اباؤٹ دا انفیکشس ڈیزیزز دیٹ پریویلڈ فرام لیٹ 1960s اینڈ دا بلیف دیٹ the developed world had entered a new antibacterial age where infections have been totally displaced by lifestyle behavior diseases like cardiovascular diseases, cancer and stroke. اس کے لیے جو ایک myth بنا انفیکشن اور انفیکشیس جو ڈیزیزز تھیں اس سے جب دنیا نے چھٹکارا حاصل کیا اور 1960s میں یہ ڈیبیٹ بنی کہ کیونکہ سراؤنڈنگ صاف ہیں, لوگ زیادہ اویئر ہیں, زیادہ صاف ستھرے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں, زیادہ اچھا بیہیو کرتے ہیں, زیادہ اچھے لائف سٹائل ہیں, تو جو آج کی ماڈرن دنیا ہے وہاں پہ انفیکشس جو ڈیزیزز ہیں انفیکشنز جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں. کچھ چھوٹے موٹے نزلہ زکام ٹائپ جو بڑے کامن ہیں یہ رہ گئے ہیں, لیکن جو ڈائریا لائک ایک سچویشن تھی, جو کالرا, جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اور بہت سے ایسے انفیکشن جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتے تھے وہ لوگوں کے لائف سٹائل سے ہیومن بیہیویئر کے چینج ہونے سے وہ بہتر ہوئے. لیکن وہ ابھی اگر ویسٹرن ورلڈ میں ہم دیکھیں اور جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے اس میں دیکھیں تو جو وہاں کی بیماریاں ہیں وہ پور اور ڈیولپنگ کنٹریز کی ڈیزیزز سے مختلف ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کو کینسر ہوتی ہے یا کوئی دل کی بیماریاں یا کوئی اسٹروک, ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں, لیکن جو انفیکشیس ڈیزیزز ہوتی ہیں نا کہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو, اس طرح کی ڈیزیزز جو ہیں وہ وہاں پہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں. لیکن ان کے ساتھ ساتھ اب یہ جب ڈیزیزز ختم ہوئی اور جو اسینشیلز ہیں کہ یہ ہو ہی سکتی ہیں ہیومن سوسائٹی میں, کینسر اور کارڈک ڈیزیزز اور اس طرح کی چیزیں, لیکن اس کے ساتھ اب جو نیا ایشو آیا ہے یا نئی پرابلم آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ساتھ میں جو پبلک ہیلتھ کنسرنز ہیں انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز ہیں انہوں نے ایک نئی تھریٹ پوز کی ہے ہیومن سوسائٹی کو. ایون ایٹ دا ٹائم دس بلیف اگنور دا لارج اینڈ پرزسٹنگ ہیلتھ ٹول ایگزیکٹڈ بائی انفیکشیس ڈیزیزز آن ڈس ایڈوانٹیج اینڈ ولنریبل سب پاپولیشن ان سب کنٹریز. جو ولنریبل کنٹریز ہیں, پاپولیشنز ہیں, وہاں جو انفیکشیس ڈیزیزز ہیں وہ میکسیمم انہوں نے ڈیمیج کیا. The later point return us to our earlier observation that belief of the post-war period that the developed world was done with infectious diseases always ignore the large and persisting health toll expected by environmentally related communicable disease on certain vulnerable groups within their population. کہ لوگوں نے انفیکشیس ڈیزیزز پہ انفیکشنز پہ تو اوور کم کر لیا ماڈرن ورلڈ نے, لیکن انہوں نے اگنور کر دیا کہ جو کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ سکتی ہیں اور جو انوائرمنٹل ریلیٹڈ ہیں, انوائرمنٹل ایشوز اور پرابلمز کے ساتھ جن کا ریلیشن ہے, ان کو اگنور کیا گیا. اور آج دنیا میں انفیکشیس جو ڈیزیزز ہیں, انفیکشنز والی ڈیزیزز ہیں, اس کے بعد سب سے زیادہ جو چیز
ہیومن انوائرمنٹ کو، ہیومن ہیلتھ کو، ہیومن لائف کو جو تھریٹ کر رہی ہے، جو ڈیمیج کر رہی ہے، وہ یہ انفیکشس ڈیزیزز کے ساتھ ساتھ انوائرمنٹل ایشوز اینڈ پرابلمز سے ریلیونٹ ڈیزیزز ہیں اور کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں.